حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہر انسان واقف ہے. انہی کے صاحبزادے، انہی کے بیٹے صاحبزادہ محمد کاشف محمود صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. اور اس سے پریکٹیکل شیپ میں کیا اثر پڑتا ہے، آپ اس میں ہماری اصلاح فرمائیے گا. بولے شاہ رب انہاں نو ملدا نیتاں جنہاں دیاں سچیاں ہوں. کار بھائی صاحب نے بھی جو فوکس کروایا ان ساری باتوں کے اوپر، وہ فوکس یہ کروایا کہ آپ نے یہ دونوں چیزیں ملا کے چلنی ہے. یہاں پر کہتا چلو نفس مطمئنہ اور نفس ہمارا. ہاں جی، یہ کہہ سکتے ہیں. میرے تمام ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ خاور حسین وارسی اور آپ دیکھ رہے ہیں KHW میڈیا. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. آج موجود ہوں میں ایک ایسی پرسنالٹی، ایسی شخصیت کے پاس، علمی ادبی روحانی شخصیت. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہر انسان واقف ہے. انہی کے صاحبزادے، انہی کے بیٹے صاحبزادہ محمد کاشف محمود صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. جی السلام علیکم کاشف بھائی. جی وعلیکم السلام. جی کاشف بھائی کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ ٹھیک جی، بالکل ٹھیک. بہت شکر گزار ہوں اپنے KHW میڈیا کی جانب سے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیا. جی بسم اللہ. میں آج اپنے اس چینل کے KHW میڈیا کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتا ہوں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور اس سے پریکٹیکل شیپ میں کیا اثر پڑتا ہے، آپ اس میں ہماری اصلاح فرمائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنی بھی آج تک تعلیمات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں، جی جو حضور دو عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں نکلی ہیں، مولا علی علیہ السلام سے جو باتیں نکلی ہیں، ان کے جتنے آگے خادمین اولیاء کرام ہیں، ان سب کا جو فوکس تھا وہ انسان تھا. اب جو ہمارے ہاں جو رائج اصطلاحات استعمال ہوتی ہے کہ طریقت ہے، شریعت ہے، وجدان ہے، عرفان ہے، عشق ہے، یہ ساری اسی شعبے کی کڑیاں ہیں جو مختلف. لیکن ان شعبوں سے پہلے تمام اولیاء مشائخ عظام سے بھی پہلے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ یہ کائنات سے بھی پہلے کچھ نہ تھا تو خدا تھا. بے شک. اس نے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، اور پھر اس نے سارا کھیل بنایا، یہ انسان بنایا. اب ہم تک جو بات پہنچی وہ سرور کائنات سے پہنچی، آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب ان کی جو باتیں تھیں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں، بہت صاف الفاظ میں سب طریقہ بتا دیا آپ کو. اب ہوا یوں کہ اس دور میں بھی کچھ لوگوں نے آقا کو دیکھا لیکن اسلام قبول نہیں کیا، یا جنہوں نے قبول بھی کیا انہوں نے بھی اسلام کے مختلف درجات میں رہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی دنیاوی سے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ مسجد چلے جائیں نیا جوتا پہن کے تو اندیشہ ہوگا آپ کو کہ واپسی پہ ننگے پاؤں ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے. اب معلوم کیا ہوا کہ جس نے جوتا اٹھایا اس نے بھی نماز پڑھی ہے، جس کا جوتا اٹھایا گیا اس نے بھی نماز پڑھی ہے. لہٰذا دونوں نمازوں میں کچھ تو فرق ہے. درود شریف پڑھتے ہیں، آل کے اوپر درود شریف پڑھتے ہیں، تو درود شریف پڑھنے والوں نے، آل کے اوپر درود شریف پڑھنے والوں نے آل کو ذبح کیا. تو دونوں نمازیں ایک جیسی تو نہ ہوئیں. شہید ہونے والوں نے بھی نماز پڑھی اور شہید کرنے والوں نے بھی نماز پڑھی، دونوں نمازوں میں کچھ فرق ہو گیا. اب اس کا مطلب ہے کہ صرف عبادات کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ کچھ اور چیز بھی چاہیے تھی، اور وہ قرآن نے کہا کہ
یہ یزکیکم، یہ آپ کیا تزکیہ کرتے ہیں، وہ یتلو علیہم کتابی، اور پھر آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، ہے علم و حکمہ کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ جو بیسک جو پیچھے فیکٹر تھا نا، وہ تھا تزکیہ، کہ آپ کے اندر سے یہ تبدیلی ہو. اب یہ اندر سے تبدیلی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ کی کوئی جینیٹک کوڈ آپ کے چینج ہو رہے ہیں. تبدیلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شریعت کا جتنا بھی فارمولہ ہے، اس شریعت کے فارمولے کو بالمحبت کیا جائے. اگر اس میں محبت نہ ہو تو پھر یہ دونوں نمازیں ایک جیسی کہلائیں گی. ٹھیک ہے. اب اس دور میں ہوا کیا کہ کچھ لوگوں نے شریعت میں بہت اپنا سسٹم قائم رکھا، لیکن تزکیے سے خالی تھے. نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن اس کے جو اثرات ہونے چاہیے تھے وہ معاشرے میں نہیں آ رہے ہیں. جھوٹ بولا جا رہا ہے، سود کھایا جا رہا ہے، منافع خوری کی جا رہی ہے، لیکن نمازیں بھی پوری کی جا رہی ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک. پھر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس خیال میں محو ہو گئے، وہ اتنا محو ہو گئے کہ سم ٹائم شریعت بھی پیچھے رہ گئی. اس محبت میں اتنی دور تک چلے گئے. انہوں نے کہا شریعت تو 2.5% کہتی ہے، تو یہ 2.5% کیا ہوتا ہے، ہم تو 100% ہی اس کے ہیں. ہم ان کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا، ہم تو سارے کے سارے اس کے ہیں. وہ اس خیال میں بہت کہیں دور چلے گئے. انہوں نے کہا منم محو خیال او نمی دانم کجا رفتم، شدم غرق خیال او نمی دانم کجا رفتم، کہ پتہ نہیں میں کہاں تھا، کس خیال میں تھا، کدھر تھا، اس غرق ہوا تھا میں اس خیال میں، میں پتہ نہیں کون ہوں، کیا ہے یہ معاملہ سارا ہے. بابا بلے شاہ صاحب جیسے کہتے ہیں کہ وہ نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، کی جانا میں کون. وہ اس خیال میں غرق ہو گئے. اور وہ بابا بلے شاہ صاحب تو بہت ذرا تیکھی تلوار تھے نا، انہوں نے تو بڑی واضح سے بھی کہہ دیا کہ جے رب ملدا جنگل پہلے تے ملدا گاواں وچھیاں ہوں، جے رب ملدا ناتیاں توتیاں، ملدا ڈڈوਆਂ وچھیاں ہوں، جے رب ملدا مندر مسیتے، ملدا چام چڑکیاں ہوں، بلے شاہ رب انہاں نو ملدا نیتاں جنادیاں سچیاں ہوں. سرکار واحد صاحب بھی اس کے اوپر فرماتے ہیں کہ الف اللہ دی رمز انوکھی، عقلاں نال نہ ملدا، عقلاں والا مرد وچارا نہ محرم منزل دا، اللہ نیڑے ہوندا اے جد سجدہ ہووے دل دا، واصف یار اللہ نو لبنا کم نہیں عاقل دا. یہ عقل جو ہے نا، یہ وہ آپ کو سم ٹائم جو ہے نا وہ حدود اور قیود جو ہے نا وہ قید نہیں کرنے دیتی. اور جو اصل علم ہے، جیسے سرکار نے ایک جگہ فرمایا کہ عقل کی جو انتہا ہے وہ حیرت ہے. یہ ہے آپ کی ٹوٹل عقل، کہ مقام حیرت ہے جہاں پہ عقل معاف ہو گئی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جہاں پہ مقام حیرت ہے، اصل علم کی ابتدا اس کے بعد ہے. یعنی کہ پچھلا سارا ورقہ پاڑ، ہن اگلا ورقہ کھول ہے جی. یہ وہ اگلے ورقے والی بات ہے. یہ وہ پھر وہ شوق میں لوگ چلے جاتے ہیں کہ شین شوق چراغ جلاؤ دل وچ ہومن دور ہنیرے، جتھے شوق دے دیوے بلدے چانن چار چفیرے، شوق دی منزل ہر منزل تو اگے ہور اگیرے، واصف یار چلو چل وسیے جتھے شوق دے ڈیرے. یہ شوق والے لوگ پھر اور چلتے رہے. اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس کو بیلنس رکھا، کہ جنہوں نے شریعت بھی رکھی ساتھ میں، جنہوں نے شوق بھی رکھا، متوازن لے کے زندگی کو چلے. ہمارے لیے بھی یہی ہے فارمولہ کہ ہم اس شوق کو اور اس توازن کو برقرار رکھیں. ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو تھوڑے سے پھنسے ہوئے لوگ ہیں. ہم لوگوں کو بریڈ اینڈ بٹر کی فکر ہوتی ہے صبح، ہم لوگوں نے بچوں کی فیسیں جمع کروانی ہوتی ہے، معاملات یہ وہ فلانٹنگ اس طرح سے. لیکن بہرحال سب کچھ ہے اللہ کے حوالے ہی ہے. تو متوازن زندگی کے لیے یہ دونوں چیزیں آپ کو شوق، وہ جیسے علامہ اقبال نے بھی فرمایا کہ شوق اگر نہ ہو تیری نماز کا امام، تیرا سجود بھی حجاب تیرا قیام بھی حجاب. کہ یہ حجاب ہے اگر آپ میں شوق نہیں چھپا ہوا. تو یہ پھر اولیاء اللہ اور بزرگوں نے اور سرکار واحد صاحب نے بھی
جو فوکس کروایا ان ساری باتوں کے اوپر، وہ فوکس یہ کروایا کہ آپ نے یہ دونوں چیزیں ملا کے چلنی ہے. یہ جو یہاں پر کہتا چلو نفس مطمئنہ اور نفس ہمارا، ہاں جی یہ کہہ سکتے ہیں. میں نے وہ پہلے بھی آپ سے کبھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ نفس جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوتا. یہ سمجھ لیں یہ آپ کا جسم ہے، ایک قسم کا نفس جس کو آپ کہہ لیں. تو اس کو جو ہے وہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ قابو پانے کی ضرورت ہو، قابو پانے کی ضرورت ہے. یہ سمجھ لیں باطن آپ کا جو ہے سوار ہے اور نفس جو ہے وہ آپ کا گھوڑا ہے. اب سوار اور گھوڑا دونوں تگڑے ہونے چاہیے. سفر لمبا ہے، زیادہ دور جانا ہے. ایسا نہ ہو کہ سوار زیادہ تیار اور گھوڑا لاغر مریل ہو جائے، اس سے وہ چلا ہی نہ جائے، اٹھ کے 2 قدم پہ پانی نہ پیا جائے اس سے. تو سرکار فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں تگڑی ہونی چاہیے. اور سوار کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگامیں ہونی چاہیے کہ وہ گھوڑے کو جدھر چاہے موڑ دے اور جدھر چاہے روک لے، جدھر چاہے کھڑا کر دے، جدھر چاہے رفتار بڑھا دے. تو یہ لگام جو ہے کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ آپ کے باطن کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. یہ باطن کی دنیا کے سارے سفر ہیں یہ جو ہے. اور یہ شوق بھی آپ کا کوئی باڈی پارٹ نہیں ہے. کوئی کہتے نہیں کہ یہ کوئی فلاں جگہ پہ آپ کا شوق پڑا ہوا ہے، یہ فلاں جگہ پہ آپ کا خوف پڑا ہوا ہے. یہ آپ کا باطن ہے. اس باطن کو شوق ہوتا ہے. وہ شوق جو ہے وہ آپ کو سفر کی طرف لے کے چلتا ہے. اور یہ ان لوگوں نے جتنا بھی یہ کام کیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اللہ رحمہ اللہ، ان کے دور میں لوگوں نے اسلام قبول کیا. ایک شام محفل پہ بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ لوگ نہیں آئے. تو آپ نے پوچھا کہاں گئے سارے؟ تو وہ جب ان سے پوچھا گیا تو دیکھا تو سارے نہ کہیں بھجن سننے گئے ہوئے تھے. تو بھجن جب وہ سننے گئے تھے تو اگلے دن جب سارے آئے تو آپ نے پوچھا کہاں گئے تھے بھائی؟ تو انہوں نے کہا تھا جی ہم بھجن سننے گئے تھے مندر میں. انہوں نے کہا آپ کو تو مندر جانا منع ہو گیا. انہوں نے کہا جی مندر نہیں ہم گئے، نہ ہم بھگوان کی پوجا کرنے گئے، ہمارے اندر نہ وہ موسیقی گھسی ہوئی ہے. تو وہ جب وہ بجا نہ بھجن یہ وہ ہے تو پھر ہم وہ وہاں چلے گئے اور وہ موسیقی سننے. آپ نے کہا یہ کون سی بات ہے، لو آؤ ہم آپ کو یہاں پہ موسیقی شروع کر دیں. وہ تو وہ طبلہ بنا کے تو وہ اس کے اوپر پھر آپ نے اللہ کو ذکر بھی شروع کرا دیا اور قوالی کی ابتدا شروع کروا دی. تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ 90 لاکھ کا مجمع تھا. 90 لاکھ آپ کے ہاتھ پہ جو بیعت ہوئے مسلمان ہوئے اس وقت، جس وقت دنیا کی آبادی بھی اتنی نہیں ہوتی تھی. تو یہ سارا سفر جو ہے واضح صاحب نے بھی جو اس کے اوپر فرمایا ہے کہ آپ طریقت کا سفر جو ہے شریعت سے جدا نہیں ہے. یہ لوگ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ بہت مصروف زندگی ہے 5 نمازوں کو 2 پہ کر دو، یا کوئی بات نہیں نماز پڑھی نہ پڑھی اللہ تو دیکھ ہی رہے نا، تمہیں خیر ہے، تمہاری حالت ذات سے وہ واقف ہے. نہ کسی نے یہ نہیں کہا. لہٰذا بیسٹ وے کہ ان چیزوں کو توازن میں لائے. سرکار واجد صاحب نے بھی یہی اپنی تعلیمات سے کیا کہ زندگی متوازن گزارنے کے لیے شریعت اور طریقت یہ دونوں کو ملا کے چلنا ہے. عبادت کرنی ہے، شوق سے کرنی ہے. اور آپ کا آخر میں فکرہ میں پیش کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو کیفیت فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے. کیفیت مل جائے تو فابہا، بہت شکر اس کا، اس کی مہربانی، اس کی عطا. لیکن اگر کیفیت نہیں بھی ہے نماز آپ پہ فرض ہے. تو بلکہ بڑا ایک کول ہے کہ ہمیں حاضری لگاتے رہنا چاہیے مالک کی بارگاہ میں. بالکل لگاتے رہنا چاہیے. ہم حال مسجد میں بھی، مسجد سے باہر بھی. یہ رب تو کہتے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے. کیا بات ہے. تو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے KHW میڈیا کی جانب سے ہمارے دیکھنے والے تمام ناظرین کو؟ پیغام تو بس یہی ہے کہ بزرگوں کی تعلیمات کے ساتھ منسلک رہیں، انتظار کریں کہ کب مہربانی ہو. یہ انتظار بذات خود ایک سفر ہے. یہ اس انتظار، رحمت کا انتظار ہی رحمت ہے. معافی کا انتظار ہی معافی ہے. اگر آپ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار فرماتے تھے کہ اگر انتظار ہی کرنا ہے تو اچھے وقت کا کرو، برے کا کیوں کرتے ہو؟ اپنے انتظار کا رخ بھی ٹھیک کرو. جی ٹھیک ہو گیا. تو ناظرین کرام، آپ کو پروگرام کیسا لگا، ویڈیو کیسی لگی؟ اور ایک ہی گزارش ہوگی میری KHW میڈیا کے تمام ٹیم کی جانب سے کہ جو پیغام قبلہ کاشف محمود صاحب نے دیا اس پر عمل پیرا ہو، اور کمنٹ میں ہمیں بتائیے گا بھی کیسی آپ کو ویڈیو لگی. اپنے میزبان خاور حسین وارسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.